حجاج بن یوسف تاریخ کے آئینہ میں تحقیق و ترتیب ابو محمد مخدوم زادہ حارث کو شبیب کے مقابلے پر روانہ کرنا۔ اب شبیب حمام اعین پر آ کر مقیم ہوا۔ حجاج نے حارث بن معاویہ بن ابی زرعہ بن مسعود الثقفی کو بلایا اور مسلح پولیس کے ساتھ جو عتاب کے ساتھ شریک جنگ نہیں ہوئی تھی شبیب کے مقابلے پر روانہ کیا۔ تقریباً 200 شامیوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اس طرح حارث بن معاویہ تقریباً 1000 فوج کے ساتھ زرارہ پہنچا۔ اس مہم کی آمد کی شبیب کو خبر بھی ہوئی جب شبیب فوراً ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ حارث کی طرف بڑھا اور اس تک پہنچتے ہی حملہ کر دیا اور حارث کو قتل کیا اور اس کی فوج کو شکست دی۔ یہ شکست زدہ فوج کوفہ واپس چلی آئی۔ شبیب بڑھتے بڑھتے فرات کے پل تک پہنچا۔ پل کو پار کر کے دریا کے اس کنارے کوفہ کے سامنے خیمے لگائے۔ شبیب 3 روز تک اپنے فوجی کیمپ میں مقیم رہا۔ یہاں پہلے دن اس نے حارث بن معاویہ کو قتل کیا۔ دوسرے روز حجاج نے اپنے تمام آزاد غلاموں کو آہنی لباس سے مسلح کر کے شبیب کے مقابلے پر روانہ کیا۔ یہ ڈر کے مارے کوفے کے قریب سڑکوں کے کناروں پر کھڑے رہے اور آگے نہ بڑھے۔ اب کوفے والے بھی میدان جنگ کے لیے نکلے اور اپنے اپنے راستوں پر متعین ہو گئے، کیونکہ انہیں خوف تھا کہ اگر وہ مقابلے پر نہ جائیں گے تو حجاج اور عبد الملک ناراض ہو جائیں گے۔ شبیب نے سنجا کی آخری حد پر ایوان کے قریب جہاں کے خبر رساں کھڑے ہوتے تھے ایک مسجد بنوائی جو آج تک اسی جگہ پر قائم ہے۔ حجاج کے غلاموں کا قتل۔ تیسرے روز حجاج نے اپنے غلام ابو الورد کو جو آہنی زرہ پہنے ہوئے تھا اور دوسرے غلاموں کو جو زرہ بختر سے آراستہ تھے مقابلے کے لیے میدان جنگ روانہ کیا۔ خارجیوں نے ابو الورد کو دیکھ کر کہا کہ یہ ہی حجاج ہے۔ شبیب نے اس پر حملہ کیا اور قتل کر ڈالا اور کہا کہ اگر یہی حجاج تھا تو میں نے اسے قتل کر کے تمہیں راحت دے دی۔ پھر حجاج نے اپنے غلام تہمان کو اسی ساز و سامان اور اسی وضع و لباس میں مقابلے کے لیے بھیجا۔ شبیب نے حملہ کر کے اسے بھی قتل کر ڈالا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ اگر یہ شخص حجاج تھا تو میں نے اسے بھی قتل کر کے تمہیں آرام و خوشی پہنچائی۔ جب آفتاب خوب روشن اور اچھی طرح بلند ہو گیا حجاج اپنے محل سے برآمد ہوا اور حکم دیا کہ میرے لیے خچر لاؤ اور اس پر سوار ہو کر میں یہاں سے سنجا جاؤں گا۔ چنانچہ ایک یک رنگی خچر لایا گیا۔ اس پر لوگوں نے کہا خدا امیر کو نیک صلاح دے، یہ عجمی آج ایسے دن میں ایسے خچر پر سوار ہونے کو برا سمجھتے ہیں، مگر حجاج نے اس کی پرواہ نہیں کی اور خچر کو قریب لانے کا حکم دیا اور کہا کہ آج کا دن بھی روشن پیشانی والا خوب روشن ہے۔ یہ کہہ کر خچر پر سوار ہو کر شامیوں کے ساتھ میدان جنگ کی طرف روانہ ہوا اور جس راستہ سے ٹپا جاتا تھا اس راہ سے روانہ ہوا اور سنجا کے بلند ترین حصہ تک پہنچ گیا۔ جب حجاج نے شبیب اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ لیا خچر سے اتر پڑا۔ آج شبیب کے ہمراہ 600 سوار تھے۔ اسے معلوم ہوا کہ حجاج مقابلے کے لیے آ گیا ہے۔ وہ بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر سامنے آیا۔ سیرہ بن عبد الرحمن نے حجاج کے پاس آ کر کہا کہ مجھے آپ کہاں متعین فرماتے ہیں؟ حجاج نے کہا کہ تم راستوں کے کناروں پر کھڑے رہو، اگر دشمن تمہارے ہاتھ آئے اور لڑے تو مقابلہ کرنا۔ سیرہ یہ حکم سنتے ہی اپنے ساتھیوں کی جماعت میں جا کر ٹھہر گیا۔ حجاج نے ایک کرسی منگوائی اور اس پر بیٹھ گیا۔ شامیوں کو خطاب کر کے کہا تم لوگ فرما بردار، اطاعت شعار، جنگ میں ثابت قدم رہنے والے اور ایمان والے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ان ناپاکوں کی گمراہی تمہیں صداقت پر غالب ہو جائے۔ آنکھیں نیچی کر لو اور گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ اور اس طرح اپنے نیزوں کی دھاروں سے دشمن کا مقابلہ کرو۔ تمام شامی اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، اپنے نیزے نصب کر لیے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک سیاہ آتش فشاں زمین پر قطع ہے۔ شبیب کی پیش قدمی۔ دوسری طرف سے شبیب بھی بڑھا اور جب قریب آ گیا تو اس نے اپنی جماعت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔
ایک دستہ خود لے لیا۔ سوید نے حملہ کیا۔ شامی اپنی جگہ جمے رہے۔ جب دونوں طرف سے نیزے آپس میں ٹکرائے تو شامی سوید اور اس کے ہمراہیوں پر سامنے کے رخ سے جھپٹ پڑے اور بڑھ بڑھ کر نیزہ زنی کرنے لگے۔ شبیب نے سوید کو حملے کا حکم دیا۔ سوید کو واپس پلٹنا پڑا۔ یہ دیکھتے ہی حجاج نے للکارا، اے اطاعت شعار اور فرما بردار لوگوں، شاباش! اس طرح بہادر لڑتے ہیں، لڑتے جاؤ۔ غلام میری کرسی آگے بڑھا۔ محلل کی پسپائی۔ اب شبیب نے محلل کو حملے کا حکم دیا۔ محلل حملہ آور ہوا مگر اس کے ساتھ بھی شامیوں نے وہی سلوک کیا جو سوید کے ساتھ کر چکے تھے۔ اس مرتبہ پھر حجاج نے ان کے طرز عمل کی اسی طرح داد دی اور غلام کو حکم دیا کہ کرسی اور آگے بڑھا، یہاں تک کہ اب خود شبیب حملہ آور ہوا۔ پہلے تو شامی اسی طرح اپنی جگہ کھڑے رہے مگر جب نیزوں کے پھل ایک دوسرے سے ٹکرائے وہ اپنی اپنی جگہ سے آگے جھپٹ کر شبیب کے بالکل سامنے سے حملہ آور ہوئے۔ کافی دیر تک شبیب ان سے لڑتا رہا۔ آخر کار شامیوں نے آگے بڑھ بڑھ کر ایسی نیزہ زنی کی کہ شبیب کو اس کی فوج تک پیچھے ہٹنا پڑا۔ شبیب نے جب دیکھا یہ تو اس قدر صبر و استقلال سے لڑ رہے ہیں، سوید کو حکم دیا کہ تم لحام جریر کی سڑک پر حملہ کرو، شاید اس کے محافظین کو تم ہٹا سکو اور اس طرح حجاج پر عقب سے حملہ کرنا اور ہم سامنے سے حملہ آور ہوں گے۔ سوید اپنی جماعت کو ساتھ لے کر چلا گیا اور اس راستے کے ناکے پر جو لوگ متعین تھے ان پر حملہ آور ہوا مگر لوگوں نے مکانات کے اوپر سے سڑک سے اس قدر تیر برسائے کہ سوید کو واپس ہونا پڑا۔ حجاج کی دور اندیشی۔ حجاج نے پہلے ہی سے عروہ بن مغیرہ بن شعبہ کو تقریباً 300 شامیوں کے ساتھ اپنے پیچھے اس لیے متعین کر رکھا تھا کہ خارجی عقب سے حملہ نہ کر سکیں۔ شبیب کی حوصلہ افزا تقریر۔ فروہ بن لقیط راوی ہے کہ اس جنگ کے روز شبیب نے ہم سے کہا، اے اہل اسلام، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے اور جس کسی نے اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ بیچ ڈالا ہو اسے اللہ کی راہ میں چاہے کیسی ہی تکلیف اور مصیبت کیوں نہ اٹھانی پڑے اسے اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ صبر کرو اور ایک ایسا شدید حملہ کرو جیسا کہ تم نے ان لڑائیوں میں حملہ کیے تھے جن میں تمہیں فتح اور سے سرخروئی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد شبیب نے اپنے تمام ساتھیوں کو یکجا کیا۔ حجاج کا فوج کو ابھارنا۔ حجاج نے دیکھا کہ شبیب حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے اپنی فوج سے کہا کہ اے اطاعت شعار و فرما برداروں، اس ایک حملے اور مقابلے میں ثابت قدم رہنا۔ اس کے بعد میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہمارے اور فتح کے درمیان کوئی شے حائل نہیں رہے گی۔ تمام شامی اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اطاعت کا اظہار کرنے لگے۔ حجاج کی پہلی فتح۔ شبیب نے پوری طاقت کے ساتھ حملہ کیا اور جب بالکل شامیوں سے بھر گیا، حجاج نے بھی اپنی فوج کو بڑھنے کا حکم دیا اور ان لوگوں نے آگے بڑھ بڑھ کر خوب نیزہ زنی اور شمشیر زنی شروع کی اور شبیب اور اس کے ساتھیوں کو پیچھے دھکیلتے رہے اور شبیب بھی برابر ان سے لڑتا رہا، یہاں تک کہ موضوع بستان زائدہ پہنچا۔ یہاں پہنچ کر شبیب نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اے اللہ کے دوستوں، گھوڑوں سے اتر پڑو، اور خود بھی گھوڑے سے اتر پڑا۔ شبیب نے اپنے ساتھیوں کو اترنے کا حکم دیا۔ آدھے تو گھوڑوں سے اتر پڑے اور آدھے سوید بن سلیم کے ساتھ چھوڑ دیے گئے۔ حجاج بڑھتے بڑھتے شبیب کی مسجد تک پہنچا اور شامیوں کو مخاطب کر کے اس نے کہا، اے اطاعت شعاروں، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں حجاج کی جان ہے، یہ پہلی فتح ہے جو ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ حجاج مسجد پر چڑھ گیا۔ اس کے ساتھ تقریباً 20 آدمی اور بھی چڑھ گئے جن کے پاس تیر کمان تھے۔ حجاج نے ان سے کہا کہ اگر خارجی ہمارے قریب آئیں تو تیروں سے ان کی خبر لینا۔ غرض کہ دن بھر نہایت ہی شدید جنگ ہوتی رہی کہ دونوں فریق ایک دوسرے کی شجاعت و بصالت کے قائل تھے۔ خالد بن عطاب نے حجاج سے آ کر کہا کہ آپ مجھے خارجیوں سے لڑنے کی اجازت دیجیے کیونکہ میرے باپ کو انہوں نے مارا ہے، میں اس کا بدلہ لوں گا اور مجھے جانتے ہیں
کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جن پر بھروسہ کیا جاتا ہے، ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو بے اعتبار ہوں۔ حجاج نے کہا اچھا، میں نے تم کو اجازت دی۔ خالد نے کہا میں ان کے عقب سے ان پر حملہ کرتا ہوں تاکہ ان کے قیام گاہ غارت گری کروں۔ حجاج نے کہا اچھا۔ خالد اہل کوفہ کی ایک جماعت کے ساتھ چل دیا اور خارجیوں کے عقب سے ان کے پڑاؤ پر حملہ آور ہوا۔ خالد نے شبیب کے بھائی مسعد کو قتل کیا اور اس کی بیوی غزالہ کو فروہ بن دفان الکلبی نے قتل کر ڈالا اور ان کی لشکرگاہ میں آگ لگا دی۔ اس واقعے کی خبر شبیب اور حجاج دونوں کو ہوئی۔ حجاج اور اس کی فوج نے تو خوشی میں نعرہ اللہ اکبر بلند کیا، اور شبیب اور اس کے ساتھ جس قدر خارجی اپنے اپنے گھوڑوں سے اتر گئے تھے وہ سب کے سب فوراً اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حجاج نے شامیوں سے کہا کہ کیونکہ انہیں ایسی خبر ملی ہے جس سے وہ مرعوب ہو رہے ہیں، اس لیے اب تم ان پر حملہ کرو۔ شبیب کی شکست خوردہ واپسی اور بحفاظت پل پار کرنا۔ شامی ان پر حملہ آور ہوئے اور انہیں شکست دی۔ صرف شبیب ایک چھوٹی سی جماعت کے ساتھ میدان جنگ میں باقی رہا۔ ایک ایسا شخص راوی ہے جو خود شبیب کے ہمراہ تھا، کہتا ہے کہ جب شبیب کی فوج کو شکست ہوئی تو پل پر سے گزر آیا۔ حجاج کے رسالے نے اس کا تعاقب کیا۔ شبیب اپنا سر ہلاتا جاتا تھا۔ میں نے عرض کی اے امیر المؤمنین، ذرا مڑ کر دیکھیے آپ کے پیچھے کون آ رہا ہے۔ شبیب نے بالکل بے پرواہی سے مڑ کر دیکھا اور پھر گردن جھکا لی اور سر ہلانے لگا۔ جب حجاج کا رسالہ ہمارے قریب آ گیا، ہم نے عرض کی کہ امیر المؤمنین، دشمن آپ کے قریب پہنچ گئے۔ شبیب نے پھر مڑ کر دیکھا مگر بخدا ذرا بھی پرواہ نہ کی اور پھر سر ہلانے لگا۔ اس کے بعد حجاج نے اپنے اس رسالے کو حکم دیا کہ شبیب کا تعاقب نہ کرو اور اسے اللہ کی آگ میں جلنے کے لیے چھوڑ دو۔ چنانچہ دشمن ہمیں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ جس وقت شبیب نے پل کو عبور کر لیا اسے توڑ ڈالا۔ فروہ کہتا ہے کہ جب شکست کھا کر وہ بھاگے تو میں شبیب کے ہمراہ تھا جب تک کہ ہم پل سے گزر نہ آئے۔ نہ کسی نے اسے چھیڑا اور نہ کسی نے ہمارا تعاقب کیا۔ حجاج کوفہ آیا، منبر پر خطبہ کے لیے کھڑا ہوا۔ حمد و ثنا کے بعد اس نے کہا کہ اس سے پہلے کبھی شبیب سے ایسی جنگ نہیں ہوئی۔ بخدا وہ میدان جنگ سے بھاگ گیا اور اپنی مردہ بیوی کو اغیار کے پاس چھوڑ گیا۔ اس جنگ کے متعلق مزاحم بن زہر بن جصاص التیمی کا یہ بیان ہے کہ جب شبیب نے ہر معرکہ میں حجاج کی فوجوں کو شکست دی، حجاج نے ہم سب کو اپنے پاس بلایا۔ ہم سب لوگ اس کے دیوان خانہ میں جہاں رات کو وہ رہا کرتا تھا پہنچے۔ حجاج ایک تخت پر متمکن تھا اور لحاف اوڑھے ہوئے تھا۔ قتیبہ کی حجاج سے اختلاف رائے۔ حجاج نے کہا میں نے آپ لوگوں کو ایک ایسی بات کے لیے بلایا ہے جس میں سلامتی بھی ہے اور آپ لوگ مجھے اس معاملے میں مشورہ دیجیے۔ شبیب نے آپ کی تمام فصلوں پر قبضہ کر لیا، آپ کے گھروں میں گھس آئے، آپ کے سپاہیوں کو اس نے قتل کر ڈالا۔ اب بتائیے کہ کیا کرنا چاہیے۔ تمام لوگوں نے سوچنے کے لیے گردنیں نیچی کر لیں۔ پھر ایک صاحب اپنی کرسی کی صف سے آگے بڑھے اور عرض کیا کہ اگر امیر مجھے بولنے کی اجازت دیں تو میں عرض کروں۔ حجاج نے کہا فرمائیے۔ وہ صاحب کہنے لگے سچ تو یہ ہے کہ آپ نے نہ اللہ کے احکام کی نگہداشت کی، نہ امیر المؤمنین کی حفاظت کی اور نہ رعیت کی خیر خواہی۔ یہ کہہ کر پھر صف میں اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ یہ شخص قتیبہ تھے۔ یہ سن کر حجاج بہت برہم ہوا، لحاف اتار دیا اور اپنے دونوں پاؤں تخت سے نیچے لٹکا دیے جو مجھے نظر آ رہے تھے، اور پوچھا کہ کس شخص نے باتیں کہیں۔ قتیبہ پھر صف میں اپنی کرسی سے کھڑے ہوئے اور جو کچھ کہہ چکے تھے پھر دہرایا۔ حجاج نے کہا اچھا اب کیا کرنا چاہیے؟ قتیبہ نے کہا کہ یہ کرنا چاہیے کہ آپ خود اس کے مقابلے کے لیے جائیں اور آخری فیصلہ کر لیں۔ حجاج نے کہا اچھا، میرے لیے فوجی قیام گاہ کے لیے جگہ تجویز کرو اور اسے درست کرو، پھر صبح کو میرے پاس آؤ۔ راوی کہتا ہے کہ ہم مجلس مشاورت سے نکلے کیونکہ انہی حضرت نے
حجاج سے قتیبہ کی سفارش کی تھی اور اسی بنا پر حجاج نے قتیبہ کو اپنے مشیر و دوست بنا لیا تھا۔ ہمیں احکام مل چکے تھے۔ صبح ہوتے ہی ہم ہتھیاروں سے مسلح ہو کر روانہ ہوئے۔ حجاج نے صبح کی نماز پڑھی اور پھر محل میں چلا گیا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ان کا حاجب آتا تھا اور دریافت کرتا تھا کہ کیا اب بھی آئے؟ ہمیں معلوم نہ تھا کہ کسے دریافت کر رہا ہے اور تمام دیوان خانہ شاہی لوگوں سے کھچا کھچ بھرا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر حاجب نے آ کر پوچھا کہ کیا اب آئے؟ قتیبہ کی سپہ سالاری۔ دیکھتے ہیں کہ قتیبہ مجلس میں ٹہل رہے ہیں اور ہر کی بنی ہوئی سبز قبا زیب تن ہے۔ سرخ باریک ریشم کا عمامہ سر پر باندھا ہوا ہے۔ ایک چوڑی چکلی تلوار اٹھا رکھی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بغل میں دبائے ہیں۔ اپنی قبا کے نیچے کے دامن کو کمر کے پٹکا میں لپیٹ دیا تھا۔ ذرا دونوں پنڈلیوں تک لٹکی ہوئی تھی۔ ان کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ قتیبہ محل میں داخل ہوئے۔ کسی نے انہیں روکا نہیں اور یہ سیدھے حجاج کے پاس اس کے خاص کمرہ میں چلے گئے۔ دیر تک وہاں رہے، پھر برآمد ہوئے۔ اب ان کے ساتھ ایک جھنڈا بھی تھا جو ہوا میں بل کھا رہا تھا۔ حجاج نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر کھڑا ہوا اور باتیں کرنے لگا اور جھنڈے کو باب الفیل سے باہر نکالے جانے کا حکم دیا۔ خود حجاج بھی اس کے پیچھے ہی باہر نکلا۔ دروازہ پر ایک بھورے رنگ کے چاند تارے والا ایک خوش رنگ خچر موجود تھا۔ حجاج اس پر سوار ہوا۔ خدمتگاروں نے اور گھوڑے پیش کیے، مگر حجاج نے ان سب پر سوار ہونے سے انکار کر دیا اور اس خچر پر سوار ہو گیا اور باقی تمام لوگ بھی سوار ہوئے۔ قتیبہ ایک کمیت رنگ کے چاند تارے والے ایک خوش رنگ گھوڑے پر سوار ہوئے۔ زین ان کی اس قدر بڑھی تھی کہ جب قتیبہ اس پر بیٹھے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ زین میں ایک انار رکھا ہوا ہے۔ قتیبہ کی روانگی اور خارجیوں کی شکست۔ یہ تمام لاؤ لشکر دارالسقایا کے راستے کی طرف ہو کر سنجا کی طرف چلا۔ سنجا میں شبیب کا لشکر پڑا ہوا تھا۔ یہ بدھ کا دن تھا۔ دونوں فریق اس روز اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہے اور جمعرات کے دن صبح کو جنگ کے لیے روانہ ہوئے اور پھر جمعے کے دن صبح کو لڑنے لگے اور نماز جمعہ کے وقت خارجیوں کو شکست ہوئی۔ حجاج بن قتیبہ راوی ہے کہ شبیب بڑھا۔ حجاج نے اس کے مقابلے پر ایک امیر کو بھیجا۔ شبیب نے اسے قتل کر دیا۔ پھر دوسرے کو بھیجا۔ شبیب نے اسے بھی قتل کر ڈالا۔ ان دونوں میں سے ایک عین الحمام کا مالک ہے۔ شبیب کوفہ آیا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی غزالہ بھی تھی۔ اس نے منت مانی کہ مسجد کوفہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں گی، جس میں ایک رکعت سورہ بقرہ اور دوسری رکعت میں آل عمران تلاوت کروں گی۔ چنانچہ اس نے اپنی منت پوری کی اور شبیب نے اپنی لشکرگاہ میں خیمہ بنا لیے۔ حجاج و قتیبہ کی تلخ کلامی۔ حجاج نے کھڑے ہو کر اپنی تقریر میں کہا، اے باشندگان عراق، میں نہیں دیکھتا کہ تم دشمنوں سے لڑنے میں خلوص اور دلچسپی کا اظہار کرتے ہو۔ میں امیر المومنین کو لکھے دیتا ہوں کہ آپ اہل شام کو میری امداد کے لیے بھیجیے۔ اس پر قتیبہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ تم خود خارجیوں سے جنگ کرنے میں اللہ اور امیر المومنین سے مخلصانہ برتاؤ نہیں کر رہے۔ اس پر حجاج نے قتیبہ کے عمامہ ہی سے ان کا بہت شدت سے گلا گھونٹا۔ اب یہاں سے پھر حجاج اور قتیبہ میں گفتگو شروع ہوتی ہے۔ حجاج نے پوچھا کہ یہ تم کس طرح کہتے ہو؟ قتیبہ نے کہا، تم ایک شریف اور جوان مرد شخص کو خارجیوں کے مقابلے میں بھیجتے ہو۔ اس کے ساتھ معمولی لوگ ہوتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں اور بیچارہ وہ بہادر لڑتا لڑتا اپنی جان دے دیتا ہے۔ حجاج نے کہا، اچھا اب کیا کیا جائے؟ قتیبہ نے کہا، تم خود میدان جنگ میں چلو اور تمہارے ساتھ یہ تمہارے تمام موالی بھی چلیں۔ تب یہ لوگ اچھی طرح سے اپنی جانیں نثار کر دیں گے۔ اس پر جس قدر لوگ وہاں موجود تھے، سب نے قتیبہ پر لعن طعن کی۔ حجاج نے کہا، خدا کی قسم، کل میں صبح کو شبیب کے مقابلے پر جاؤں گا۔ جب دوسرے دن صبح ہوئی، تمام لوگ حاضر ہوئے۔
قتیبہ نے پھر اس وقت حجاج سے کہا کہ آپ اپنی کل کی قسم یاد رکھیں۔ اس پر تمام لوگوں نے انہیں برا بھلا کہا۔ حجاج نے ان سے کہا کہ تم جاؤ اور میرے فوجی قیام گاہ کے لیے جگہ کا انتخاب اور اس کی درستی اور صفائی کرو۔ قتیبہ حجاج کے پاس چلے گئے۔ حجاج اور ان کے ساتھیوں نے روانگی کی تیاری کی اور چل کر ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں گندگی اور کوڑا پڑا ہوا تھا۔ حجاج نے کہا کہ بس اسی جگہ میرا خیمہ نصب کرو۔ لوگوں نے کہا بھی کہ یہاں کثافت ہے۔ اس پر حجاج نے کہا جس طرف تم مجھے بلا رہے ہو وہ اس کوڑے کرکٹ سے بھی زیادہ بدتر بات ہے۔ زمین تو اس کے نیچے پاک ہے، آسمان اس کے اوپر پاک ہے۔ حجاج اور شبیب کے لشکروں کی صف بندی۔ غرض یہ کہ حجاج اس جگہ اتر کر پڑاؤ ڈالا اور لشکر کی صف بندی کی۔ خالد بن عتاب بن ورقہ چونکہ معتوبین میں سے تھا اس لیے وہ اس فوج میں شریک نہ تھا۔ دوسری طرف سے شبیب مع اپنی فوج کے سامنے آیا۔ خارجیوں نے اپنے گھوڑے قریب قریب کر لیے اور پا پیادہ آگے بڑھنے لگے۔ شبیب نے ان سے کہا کہ اب تیر اندازی تو چھوڑ دو اور ڈھالوں کی آڑ میں آہستہ آہستہ چلو، اور جب دشمن کے نیزے تمہاری ڈھالوں کے اوپر آ جائیں تو انہیں اوپر کی جانب دھکا دے کر پھسلا دینا، اور پھر تم اپنے نیزوں کی ڈھالوں کے نیچے سے لینا تاکہ تم اپنی جگہ جمے رہو، اور پھر دشمنوں کے قدم اکھیڑ دینا، اور اللہ کے حکم سے بس تمہیں فتح نصیب ہوگی۔ چنانچہ خارجی اسی طرح آہستہ آہستہ اہل کوفہ کی طرف بڑھنے لگے۔ خالد بن عتاب اپنے خدمتگاروں کے ساتھ میدان جنگ میں آیا اور خارجیوں کے لشکر گاہ میں عقب سے آ کر جھونپڑیوں میں آگ لگا دی۔ خارجیوں نے جب یہ آگ کی روشنی اور اس کی آواز سنی تو مڑ کر دیکھتے کیا ہیں کہ ان کے گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ فوراً اپنے اپنے گھوڑوں کی طرف بھاگے۔ اہل کوفہ ان کے پیچھے چلے اور خارجیوں کو شکست ہوئی۔ حجاج خالد سے خوش ہو گیا اور اسی کو خارجیوں سے لڑنے کے لیے سردار مقرر کر کے روانہ کیا۔ شبیب کی کوفہ کی طرف پیش قدمی۔ جب شبیب نے عتاب کو قتل کر ڈالا تو اس نے دوسری مرتبہ کوفہ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا اور بالکل کوفہ کے سامنے تک چلا گیا۔ حجاج نے سیف بن ہانی اور ایک اور شخص کو شبیب کے پڑاؤ کی طرف خبریں لینے کے لیے بھیجا۔ یہ دونوں شبیب کی لشکر گاہ میں آئے۔ خارجیوں نے محسوس کیا کہ یہ مخبر ہیں۔ ایک شخص کو تہہ تیغ کر ڈالا، البتہ سیف بن ہانی بھاگا۔ ایک خارجی بھی اس کے پیچھے چلا۔ سیف نے اپنے گھوڑے سمیت ایک نالے میں چھلانگ لگا دی اور پھر اس شخص سے درخواست کی کہ تو مجھے امان دے، میں سچ سچ سارا قصہ بتائے دیتا ہوں۔ خارجی نے امان دے دی۔ سیف نے بتایا کہ مجھے اور میرے دوسرے ساتھی کو حجاج نے اس لیے بھیجا کہ شبیب کی خبر لائیں۔ خارجی نے کہا کہ حجاج سے جا کر کہو کہ سوموار کے روز ہم حملہ کریں گے۔ سیف نے حجاج کے پاس آ کر سارا قصہ سنایا۔ حجاج نے کہا کہ اس نے جھوٹ کہا اور پھر آنکھ ماری۔ غرض کہ سوموار کے روز خارجی کوفہ کی طرف چلے۔ حجاج نے حارث بن معاویہ الثقفی کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ زرارہ پر اس کی شبیب سے مدبھیڑ ہوئی۔ شبیب نے اسے قتل کر ڈالا اور اس کی فوج کو شکست دی اور کوفہ کے اور قریب آ گیا۔ شبیب نے بطین کو 10 شہسواروں کے ساتھ روانہ کیا اور اس سے کہا کہ دارالرزق میں دریائے فرات کے کنارے میسرہ ٹھہرنے کے لیے کسی مکان کا انتظام کرو۔ بطین اس کام کے لیے روانہ ہوا۔ تمام اہل کوفہ کا شبیب کے خلاف جنگ میں نکلنا۔ حجاج نے حوشب بن یزید کو تمام اہل کوفہ کے ساتھ شبیب کے مقابلے پر روانہ کیا۔ یہ لوگ تمام راستوں کے ناکوں پر کھڑے ہو گئے۔ بطین ان سے لڑا مگر ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ شبیب سے امداد طلب کی۔ شبیب نے اور شہسوار اس کے پاس بھیج دیے۔ انہوں نے حوشب کے گھوڑے کو زخمی کر دیا اور اسے شکست دی مگر حوشب بچ گیا۔ غرض کہ بطین اس طرح دارالرزق پہنچ گیا اور دریائے فرات کے کنارے خیمہ لگایا۔ اب شبیب بھی پل کے اس طرف آ کر ٹھہر گیا
مگر حجاج نے کسی شخص کو اس کے مقابلے پر نہیں بھیجا۔ شبیب یہاں سے اور آگے بڑھ کر مقام سنجا میں کوفہ اور فرات کے درمیان خیمہ زن ہوا۔ 3 روز یہاں ٹھہرا مگر حجاج نے کسی شخص کو مقابلے کے لیے نہیں بھیجا۔ پھر حجاج کو مشورہ دیا گیا کہ تم خود مقابلے پر جاؤ۔ حجاج نے قتیبہ بن مسلم کو آگے بھیجا۔ قتیبہ لشکرگاہ کو ٹھیک ٹھاک کر کے واپس چلے آئے اور حجاج سے کہا کہ جس جگہ سے میں آ رہا ہوں وہ جگہ بالکل ہموار اور مستع ہے۔ آپ اب نیک فال لیتے ہوئے تشریف لے چلیے۔ تمام اہل کوفہ کو روانگی کا حکم دیا گیا، چنانچہ سب روانہ ہوئے۔ حجاج کے ساتھ تمام رؤساء شہر بھی چلے اور یہ تمام فوج اس لشکرگاہ میں آ کر خیمہ زن ہوئی اور دونوں فریق اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہے۔ شبیب کے میمنہ پر بطین، میسرہ پر کعنب بن ربیعہ بن زحل کا آزاد غلام 10 شہسواروں کے ساتھ متعین تھا۔ حجاج نے اپنے میمنہ پر مطر بن ناجیہ الریاحی کو اور میسرہ پر خالد بن عطاب بن ورقہ الریاحی کو تقریباً 4000 فوج کے ساتھ متعین کیا تھا۔ کسی نے حجاج سے کہا کہ جہاں تم کھڑے ہو وہ جگہ شبیب کو معلوم نہ ہونے پائے، اس لیے حجاج نے ہیئت بدل لی اور ایک خفیہ جگہ کھڑا ہو گیا۔ شبیب کا حجاج کے ہم شکلوں کو قتل کرنا۔ ابوالورد حجاج کا آزاد کردہ غلام بالکل حجاج کے مشابہ تھا۔ اسے دیکھتے ہی شبیب نے اس پر حملہ کیا اور ایک گرز سے جس کا وزن 15 رطل تھا اسے ہلاک کر ڈالا۔ آیون حمام آیون کا مالک اور بکر بن وائل کا آزاد کردہ غلام بھی حجاج کے بالکل مشابہ تھا۔ شبیب نے اسے بھی قتل کر ڈالا۔ حجاج ایک چاند تارے والے خوش رنگ خچر پر سوار ہو گیا اور کہنے لگا کہ ہمارا مذہب بھی ایسا ہی ہے، اور پھر ابو کعب سے کہا کہ اپنا جھنڈا آگے بڑھائیں، میں ابو عقیل کا بیٹا ہوں۔ شبیب نے خالد بن عطاب پر حملہ کیا اور مقام جبہ تک اس سے پیچھے ہٹا دیا۔ خارجیوں نے مطر بن ناجیہ پر حملہ کیا اور پیچھے ہٹا دیا۔ اس وقت حجاج خچر سے اتر پڑا اور دوسرے لوگوں کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی اتر پڑیں، چنانچہ سب اترے۔ حجاج ایک کمبل پر بیٹھ گیا۔ حجاج کے ہمراہ انبسہ بن سعید تھا۔ عین دوران جنگ خارجیوں کا شبیب سے اختلاف اور فرار۔ یہ لوگ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ مسقلہ بن محلل نے شبیب کے گھوڑے کی لگام تھام کر پوچھا کہ بتاؤ صالح بن مسرح کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے اور اس کے متعلق کیا کہو گے؟ شبیب نے کہا کیا بھلا یہ موقع اس قسم کے سوال کا ہے کہ خونریز جنگ ہو رہی ہے اور حجاج سامنے بیٹھا ہے؟ پھر شبیب نے کہا صالح سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ مسقلہ نے کہا اللہ کو تجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تمام خارجی شبیب کو چھوڑ کر چل دیے، البتہ 40 آدمی باقی رہ گئے جو کہ پکے خارجی اور سب کے سب بہادر لوگ تھے۔ باقی تمام خارجی دار الرزق کی طرف پسپا ہو گئے۔ اس پر حجاج نے کہا کہ اب خارجی متفرق ہو گئے ہیں اور خالد کو بذریعہ قاصد اس کی اطلاع کر دی۔ خالد نے ان پر حملہ کیا، غزالہ ماری گئی، ایک شہسوار اس کا سر لے کر حجاج کے پاس چلا۔ شبیب نے اس کو شناخت کر لیا اور علوان کو حکم دیا کہ مزاحمت کرے۔ علوان نے اس شخص پر حملہ کر کے اسے تہہ تیغ کر ڈالا اور وہ سر لا کر شبیب کے حوالے کر دیا۔ اسے غسل دیا گیا اور سپرد خاک کر دیا گیا۔ شبیب نے اس سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ تمہارے قریب کی عزیز ہے۔ خارجی ترتیب سے پسپا ہو گئے۔ خالد نے حجاج کے پاس آ کر اسے خارجیوں کی پسپائی کی اطلاع دی۔ حجاج نے اسے شبیب پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ خارجی اور خالد کا ایک دوسرے کے تعاقب میں نکلنا۔ خالد خارجیوں پر حملہ آور ہوا۔ 8 شخصوں نے جس میں کعنب، بطین، علوان، عیسیٰ، محزب ابن عمیر اور سنان تھے، خالد کا پیچھا کیا اور اسے رحبہ تک دبائے ہوئے لے گئے۔ جس جگہ شبیب کھڑا تھا وہیں خوت بن عبد السدوسی اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ شبیب نے اس سے کہا
کہ اے خوت، اللہ ہی تمام بادشاہت کے لائق ہے۔ خوت نے بھی کہا بے شک اللہ ہی کے لیے تمام بادشاہت ہے۔ اس پر شبیب نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ خوت تم ہی میں سے ہے، مگر یہ ڈرتا تھا، اس وجہ سے اس نے اب تک اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا۔ شبیب نے خوت کو آزاد کر دیا۔ امیر بن القعقاع بھی پیش کیا گیا۔ شبیب نے اس سے بھی کہا کہ حکومت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، مگر عمیر نے اس کا مطلب نہیں سمجھا اور اس نے کہا کہ اللہ کی راہ میں میری جوانی قربان ہے۔ شبیب نے مکرر کہا کہ حکومت اللہ ہی کے لیے ہے تاکہ اسے چھوڑ دے، مگر اب بھی عمیر نہ سمجھ پایا۔ اس پر شبیب نے اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ شبیب کا بھائی مسعد بھی اس جنگ میں مارا گیا۔ شبیب ان لوگوں کا جو خالد کے تعاقب میں گئے تھے انتظار کرنے لگا، مگر انہیں آنے میں دیر ہو گئی۔ شبیب سو گیا اور حبیب بن حدوہ نے اسے جگایا۔ اب حجاج کی فوج کی یہ حالت تھی کہ مارے خوف و ہیبت کے شبیب پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ شبیب دار الرزق چلا گیا۔ یہاں آ کر اس نے لوگوں کے مال و اسباب کو جمع کیا جو اس معرکہ میں مارے گئے تھے۔ وہ 8 آدمی جو خالد کے تعاقب میں گئے تھے وہ پھر اس جگہ واپس گئے جہاں شبیب پہلے کھڑا ہوا تھا۔ جب یہاں آ کر دیکھا کہ شبیب نہیں ہے، انہیں خیال پیدا ہوا کہ دشمنوں نے شبیب کو قتل کر ڈالا ہے۔ خالد خارجیوں کے تعاقب میں۔ خالد اور مطر دونوں حجاج کے پاس چلے گئے۔ حجاج نے ان دونوں کو حکم دیا کہ اس 8 شخصوں کی جماعت کا تعاقب کرو۔ اب یہ دونوں تو ان 8 کے تعاقب میں چلے اور وہ 8 شخص شبیب کے پیچھے روانہ ہوئے۔ غرض کہ اس طرح ان دونوں جماعتوں نے مدائن کے پل کو عبور کیا۔ یہاں ایک غار تھا، یہ 8 خارجی اس میں داخل ہو گئے۔ خالد ان کے پیچھے ہی لگا ہوا تھا، اس نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ خارجی اس غار نما وادی میں نکل کر بھاگے اور 2 فرسخ تک بھاگتے چلے گئے اور جاتے جاتے دریائے دجلہ میں اپنے گھوڑوں سمیت کود پڑے۔ ان کے ساتھ خالد بھی مع اپنے گھوڑے کے دریا میں کود پڑا اور گھوڑا لے کر پار نکل گیا، بلکہ خالد کا جھنڈا بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ شبیب نے اس بہادری اور جرأت کو دیکھ کر کہا کہ خدا اس شاہ سوار اور اس کے گھوڑے کو ہلاک کر دے، یہ بہادر ترین شخص ہے اور تمام روئے زمین میں اس کا گھوڑا بھی سب سے طاقتور ہے۔ لوگوں نے شبیب سے کہا کہ یہ ہی خالد بن عتاب ہے۔ اس پر شبیب نے کہا ہاں، شجاعت تو اس کی رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ بخدا اگر میں پہلے سے اسے جانتا تو میں بھی اس کے پیچھے کود پڑتا، چاہے وہ آگ ہی میں کیوں نہ جاتا۔ شبیب کی شکست۔ جب شبیب کو شکست ہوئی، حجاج کوفے میں داخل ہوا اور منبر پر چڑھ کر کہنے لگا کہ شبیب کو اس سے پہلے ایسی جنگ سے سابقہ نہیں پڑا تھا۔ خدا کی قسم کہ اس نے تو راہ فرار اختیار کی اور اپنی بیوی کو مردہ چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے بعد حجاج نے حبیب بن عبد الرحمن کو 3000 شامیوں کے ہمراہ شبیب کے تعاقب میں روانہ کیا اور حبیب سے کہہ دیا کہ اس کے شب خون رات کے چھاپے سے بچتے رہنا اور جہاں کہیں تمہاری اس سے مٹ بھیڑ ہو جائے فوراً اس پر حملہ کر دینا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اب ان کے جوش و خروش کو ٹھنڈا کر دیا ہے اور ان کے دانت کھٹے کر دیے ہیں۔ حبیب بن عبد الرحمن شبیب کے تعاقب میں روانہ ہو کر انبار پہنچا۔ حجاج کی نئی چال چلنا۔ حجاج نے ایک یہ بھی چال چلی کہ اپنے تمام عاملوں کو ہدایت کر دی کہ تم چپکے شبیب کے ساتھیوں کو یہ پیام پہنچاؤ کہ جو شخص اس کا ساتھ چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے گا اسے امان دی جائے گی۔ یہ حیلہ کارگر ہوا اور بہت سے لوگ شبیب کا ساتھ چھوڑ کر حجاج کی طرف آ گئے۔ شبیب کو معلوم ہوا کہ حبیب انبار میں مقیم ہے۔ یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حبیب کی طرف روانہ ہوا اور جب اس کے پڑاؤ کے قریب پہنچا تو خود ہی ٹھہر گیا اور خارجیوں کو نماز مغرب پڑھائی۔ شبیب کا شب خون مارنا۔ ایک شخص بیان کرتا ہے کہ جب اس رات کو شبیب آیا، میں شامیوں کے ساتھ ہی تھا اور پھر ہم نے شب خون مارا۔
جب بالکل شام ہو گئی تو حبیب بن عبد الرحمن نے ہم سب کو جمع کر کے 4 دستوں میں تقسیم کیا اور ہر دستے کو حکم دیا کہ اپنی اپنی نگرانی رکھو، اس لیے کہ اگر ایک دستہ جنگ میں مصروف ہو جائے تو دوسرا اس کی مدد نہ کرے، کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ خارجی ہم سے بالکل قریب پڑے ہوئے ہیں۔ ذرا اپنے آپ کو مطمئن اور ثابت قدم رکھنا، کیونکہ آج رات میں تم پر ضرور شب خون مارا جائے گا۔ بہرحال ہم تو پوری طرح تیار ہی تھے اور برابر دیکھ بھال کرتے رہے کہ شبیب نے آ کر حملہ کیا۔ سب سے پہلے اس نے اس دستے پر حملہ کیا جو عثمان بن سعید الازری کے ماتحت تھا۔ بہت دیر تک شمشیر زنی ہوتی رہی۔ اگر کسی شخص کے قدم کو جنبش تک بھی نہیں ہوئی، سب اپنی اپنی جگہ جمے رہے۔ خارجی مجبور ہو کر اس دستہ سے ہٹ گئے اور انہوں نے اس دستے پر حملہ کیا جو سعید بن سجل العامری کے تحت تھا۔ ان میں بھی خوب مقابلہ ہوا مگر کوئی شخص اپنی جگہ سے نہ ٹلا۔ خارجیوں نے انہیں بھی چھوڑا اور اس دستے پر بڑھے جو نعمان بن سعید العامری کے ماتحت تھا، مگر اس کا بھی کچھ نہ بگاڑ سکے۔ اس کے بعد چوتھے دستے جو کیسر کے ماتحت تھا حملہ آور ہوئے اور بہت دیر تک جنگ ہوتی رہی مگر یہاں بھی کچھ نہ کر سکے۔ اس کے بعد خارجیوں نے چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیا اور حملہ کرنا شروع کیا۔ اب 3 پہر رات گزر چکی تھی اور خارجی برابر ہم سے لڑ رہے تھے۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ ہمیں نہ چھوڑیں گے، پھر دیر تک پیدل لڑتے رہے، یہاں تک کہ ہمارے اور ان کے ہاتھ شل ہو گئے کہ اٹھ نہیں سکتے تھے۔ آنکھیں گرد و غبار سے اٹھ گئیں۔ بہت لوگ مارے جا چکے تھے۔ ہم نے ان کے 30 آدمی مارے اور انہوں نے ہمارے تقریباً 100 آدمی ہلاک کیے، حالانکہ ان کی تعداد 100 تھی۔ اگر وہ کبھی اس سے زیادہ ہوتے تو بخدا وہ ہمیں سب کو ضرور ہلاک کر ڈالتے، مگر پھر بھی باوجود اس قلت تعداد کے اس وقت تک انہوں نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا جب تک کہ ہم نے انہیں اور انہوں نے ہمیں پورا مزہ چکھا دیا۔ میں نے خود دیکھا کہ ہم میں ایک شخص ان کے کسی شخص پر تلوار سے وار کرنا چاہتا مگر ضعف اور تھکن کی وجہ سے دشمن پر اس کا وار اثر نہ کرتا۔ ہم میں سے ایک اور شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ بیٹھ کر لڑ رہا تھا، اپنی تلوار ادھر ادھر پھراتا تھا مگر اس قدر تھک کر چور ہو گیا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا۔ جب خارجی ہم سے مایوس ہو گئے تو شبیب گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اپنے ان ساتھیوں کو بھی سوار ہونے کا حکم دیا جو گھوڑوں سے اتر پڑے تھے، اور جب اچھی طرح گھوڑوں کی پشتوں پر جم گئے ہم سے پلٹ کر چلتے ہوئے۔ فردہ بن لقیط کہتا ہے کہ جب اہل کوفہ سے پلٹ کر واپس چلے تو ہم بہت تھک گئے تھے، ہمارے زخم بغیر کھلے پڑے تھے۔ اس وقت شبیب نے ہم سے کہا کہ اگر ہم نے دنیا کی خاطر یہ مصیبت مول لی ہوتی تو یہ زخم اور تکالیف نہایت ہی تکلیف دہ ہوتی، مگر چونکہ لوجہ اللہ اختیار کی ہے اس لیے ان کا برداشت کرنا نہایت ہی سہل ہو رہا ہے۔ اس پر اس کے تمام ہمراہیوں نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ مجھے اب تک یاد ہے کہ شبیب سوید بن سلیم کے پاس آیا اور اس کو کہا کہ میں کل 2 شخصوں کو قتل کر چکا ہوں، ان میں سے ایک تو بڑا بہادر اور دوسرا نہایت ہی بزدل تھا۔ شب گزشتہ میں دیکھ بھال کرنے کے لیے نکلا۔ 3 شخص مجھے ملے جو ایک گاؤں میں اپنی ضروریات خریدنے چلے تھے۔ ایک شخص اپنی ضروریات خرید کر اپنے ساتھیوں کی طرف روانہ ہوا، میں بھی اس کے ساتھ چلا۔ اس شخص نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم نے چارہ وغیرہ نہیں خریدا؟ میں نے جواب دیا کہ میسرہ دوسرے ساتھیوں نے میسرہ لیے خریدا ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے دشمن کا پڑاؤ کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ ہم سے قریب ہی پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں اور بخدا میں چاہتا ہوں کہ شبیب سے میرا مقابلہ ہو جاتا۔ میں نے کہا کیا واقعی تم ایسا چاہتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں بے شک۔ میں نے کہا اچھا تو تیار ہو جاؤ، خدا کی قسم میں ہی شبیب ہوں، اور یہ کہتے ہی میں نے اپنی تلوار کھینچ لی، اس کے ساتھ ہی وہ شخص گر پڑا اور فوراً مر گیا۔
میں نے اس سے کہا، لعنت ہے، اٹھ کھڑا ہو۔ میں آگے بڑھا کے دیکھوں تو صحیح کہ کیا ہوا۔ دیکھتا ہوں کہ روح جسم عنصری سے پرواز کر چکی ہے۔ میں یہاں سے واپس ہوا۔ ایک دوسرے شخص سے مٹ بھیڑ ہوئی جو گاؤں سے واپس آ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ وقت تو لشکر گاہ میں واپس چلے جانے کا ہے، تم اس وقت کہاں جاتے ہو؟ میں نے کہا، اس سے بات کرنے کا فائدہ نہیں، اس لیے گزار چلا گیا۔ میرا گھوڑا مجھے برق رفتاری سے لے جا رہا تھا۔ اس شخص نے میرا پیچھا کیا اور مجھے آ لیا۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ آخر بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ اس شخص نے کہا، خدا کی قسم تو ہمارے دشمنوں میں سے ہے۔ میں نے کہا، ہاں صحیح ہے۔ اس پر اس نے کہا، تجھے بھی خدا کی قسم آگے نہ بڑھنا تاکہ تو مجھے قتل کر ڈالے یا میں تجھے قتل کر ڈالوں۔ میں نے اس پر حملہ کیا اور اس نے مجھ پر۔ 1 گھنٹہ تک ہم دونوں تلواریں چلاتے رہے اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے تو بہادری میں اور نہ جرت میں اس سے کسی طرح زیادہ رہا۔ البتہ چونکہ میری تلوار اس کی تلوار کے مقابلے میں زیادہ تیز تھی، اس لیے میں نے اسے قتل کر ڈالا۔ ہم یہاں سے روانہ ہو کر دجلہ عبور کرتے ہوئے علاقہ جوخی میں پہنچے۔ یہاں سے ہم نے دوبارہ واسطہ کے قریب دجلہ کو عبور کیا اور پھر حواز کی سمت روانہ ہو گئے اور فارس ہوتے ہوئے کرمان کے پہاڑوں میں چلے گئے۔ واقدی کے بیان کے مطابق اس سال میں شبیب ہلاک ہوا اور دوسروں کے بیان کے مطابق سن 78 ہجری میں شبیب کی ہلاکت واقع ہوئی۔